मॉर्निंग, मैं आपका होस्ट ज़ेब्दियल पीटर आपको एक बार फिर से खुशी की खबर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो फॉरगिवनेस पे सीरीज़ है ये पसंद आ रही है और आज हम पास्टर क्रिस्टोफर से इसके बारे में और सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम फॉरगिवनेस के बारे में सीखें, आए हम बेज़िल पीटर के साथ मिलके कुछ देर खुदा की परस्तिश करेंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। खुशी की खबर के इस नए प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सुबह हम एक बार फिर उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले हैं। आइए आज कुछ डिफरेंट अंदाज में उसकी परस्तिश करेंगे। मुझे नहीं पता मैं एक गीत गाऊंगा, 2 गीत गाऊंगा, 3 गीत गाऊंगा, बट 5 मिनट में हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। 2 या 3 जमा होंगे किसी चर्च में या किसी जगह पर नहीं, जब ईमान रखेंगे कि हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने आए हैं, तब उसका वादा है कि मैं आऊंगा। हालेलुया Hallelujah, hallelujah. You are worthy of all the praise. Hallelujah. Give you all the honor. Hallelujah. You are the creator. मेरा मालिक है तू, हाले जिंदगी है तू, हाले इब्तिदा इंतहा है तू, हाले You are glorious, Amen. We give you all the honor. परस्तिश करूं मैं, करूं तुझको धन, मैं चूमूं तेरे परस्तिश करूं मैं, हालेलुया, करूं तुझको धन, मैं चूमूं तेरे वो जख्मी चरण। तू धन है सदा, है तेरा ये रूजां बदन, तू धन है सदा, हालेलुया, ये दिल है तेरा ये रूजां बदन, Hallelujah, 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 कदूस 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 कदूस
वही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा, वही है पाक खुदा। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, हमें कॉल की, ईमेल्स भेजे और इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस देखने के लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बग़ैर, आपके फीडबैक्स के बग़ैर हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों के फीडबैक्स के लिए हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया है और इस प्रोग्राम के बारे में आप लिखते हैं और मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि संडे को प्रोग्राम आए। तो आज हमने जिस तरह लास्ट टाइम कहा था, मुआफ़ी के बारे में हम देख रहे हैं, लेकिन मुआफ़ी को आगे लेकर चलते हैं कि मुआफ़ी जो है उसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मैं आपको जो है वो मुआफ़ी कैसे होती है वो नहीं बताऊंगा, बल्कि मुआफ़ी के एक्चुअल जो सिनेरियोज़ हैं, जो हकीकी मुआफ़ी जहाँ पर हुई है, हम वहाँ पर चलेंगे। उस जगह का नाम है कलवरी, गलगता। वो जगह इसराइल में है, एक पहाड़ है जिसका नाम गलगता है। उस अगले महीने हम सफ़र करेंगे यीशु मसीह के साथ उन स्टेप्स पर, जब वो उस गलगता के मुकाम पर पहुंचा और वहाँ पर उसने अपना लहू बहाया। बाइबल में हमने देखा कि माफ़ी, गुनाह, हमने देखा पापों के इंसान जो है वो पापी है, पाप करता है, पाप में पैदा हुआ है, पापां दे विच असां जन्म लिया है। मैं तुहानूं कहा सी कि माफ़ी लई खून की जरूरत पैंदी है, लेकिन खून जिहड़ा वे ਉਹ किदा होवे, लहू किदा होवे, खून क्यों जरूरी है माफ़ी दे लई? बाइबल च लिखिया दा है, पुराने नियम दे विच, लेविटिकस अहबार की किताब, वो 17वां बाब 11वीं आयत है, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। पुराने नियम दे विच रब जदों इसराइलियां नूं मिस्र तो कढ़ के लिया, उन्होंने कहा कि तुसीं जानवर खा सकते, लेकिन उहदा खून नहीं खाना, क्योंकि खून दे विच जिहड़ी है वो जान है, लहू दे विच जान है। ते जान रखण दे सबब नाल लहू जिहड़ा वो कफारा दिंदा है। कफारा की है ये असीं अगली दफ़ा देखांगे। अटोनमेंट, खून दे विच जान है और खून जिहड़ा वो कफारा दिंदा है। शरीयत दे हुक्म दे मुताबिक कफारा देना लाजमी है। बाइबल च रब ने इसराइलियां नूं एक कानून दिता कि पूरी नस्ल दर नस्ल तुहाडे लिए कानून रहेगा, लेकिन उदों कफारा दिता जाता सी जानवरां दा, भेड़ां ते बकरियां दा, वछियां दा। हुण जिहड़ा कफारा, ਉਹ साल च कफारा जिहड़ा सी सरदार काहिन एक दफ़ा जांदा सी, सरदार काहिन एक दफ़ा जाता था पाक तरीन मकाम में और अपने लिए और बनी इसराइल के लिए कफारा देता था, और वो कफारा 1 साल तक वैलिड होता था। साल ख़त्म होने के बाद दे हैव टू रिन्यू दैट अटोनमेंट, वो कफारा दोबारा रिन्यू करना पड़ता था लहू के सबब से। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कुर्बान होकर, यीशु मसीह वो मेमना है, वो बर्रा है, वो कुर्बानी का बकरा है जो खुद कुर्बान खुदा ने किया, जिसका खून अब बार बार हमें खुदा को नहीं देना पड़ता। अब इसलिए सारी कुर्बानियाँ रोक दी गईं। और अब्राहम जो था अपने बेटे इसहाक की जब कुर्बानी कर रहा था,
موریہ کے پہاڑوں پر، وہی پہاڑ ہے جہاں پر سلیمان نے ہیکل بنائی تھی، وہی پہاڑ ہے جہاں داؤد نے یبوسی ارنونا کے کھلیان میں ایک مذبح بنایا، وہی پہاڑ ہے جہاں پر یسوع مسیح، اسی سلسلے کی پہاڑیوں میں سے گلگتہ ایک پہاڑی ہے جہاں پر یسوع مسیح قربان ہوا۔ اس وقت ابراہیم جب تھا، ابراہیم علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی انہیں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یا ابراہم جب تھا اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کرنے لگا تو آواز آئی پیچھے سے، ابراہم ابراہم ٹھہر جا۔ ابراہم کے ہاتھ میں چھری تھی، اسحاق اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کی بیوی سارہ سے پیدا ہوا تھا۔ And when he was born, Abraham was 100 years old and Sarah was 99 years old. یہ اس کے بارے میں کسی اور وقت میں بات کریں گے ہم، میریکل کیسے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے معافی، خون کے سبب سے معافی، گناہوں کی معافی، اس میں خون شامل ہے۔ سو ابراہم کو روک دیا گیا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی نہ کر، میرا بیٹا جو تیری نسل سے پیدا ہوگا، میں اس کی قربانی صلیب پر چڑھاؤں گا اسی پہاڑ پر، اور اس کی قربانی سے نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ سو وہ معافی جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ملتی ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ جان رکھتا ہے، اور جان رکھنے کے سبب سے خون جو ہے وہ کفارہ دیتا ہے۔ مسیح یسوع کی جو خون بہایا گیا صلیب پر، وہ میری اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے تھا، کیونکہ خدا کفارہ چاہتا تھا۔ کیوں خون معافی دیتا ہے؟ وائی بلڈ؟ کیوں خون معافی دیتا ہے؟ کیونکہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، جب انہوں نے پھل کھایا، تو خون میں وہ ڈس اوبیڈینٹ آ گئی، انسان کا خون گناہگار ہو گیا۔ اس لیے آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ڈی این اے میں گناہ ہے۔ یسوع مسیح کا خون ایسا ہے، میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو بتایا تھا لاسٹ ایئر میں، کہ یسوع مسیح کا خون ایسا ہے جو کہ بے گناہ ہے، کیونکہ اس کا خون زمین کا خون نہیں، اس کے خون میں جو میل سائڈ ہے اس کے طرف سے صرف ایک کروموسوم جب لیب میں ڈائگنوز کیا گیا، اور فیمیل سائڈ سے 23 پورے ہیں، اور وہ جو خون ہے جب لیب میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا، تو جو ٹیسٹ کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا خون ہے؟ جو شخص لیب میں اس خون کو لے کے گیا تھا، اس نے کہا یہ جیزس کا خون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا خون آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور جو لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے، جیسے وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب ہوتے دیکھا تھا، اس نے کہا، جو اس کو کروس کر رہا تھا، جو صوبیدار تھا، جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی، اس نے دیکھا بھونچال آیا، قبریں کھل گئی، طوفان آیا، اس نے کہا بے شک یہ شخص خدا کا بیٹا تھا۔ ان لوگوں نے جو خون ٹیسٹ کر رہے تھے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، آپ اس پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں، گوگل سرچ کر سکتے ہیں، جو خون ٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ شخص جس کا یہ خون ہے، he is the son of God، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو خون بہانا، ہم دیکھتے ہیں انسان جانوروں کا خون بہاتا ہے، بلی چڑھاتا ہے جس سے میرے پاپ شمع ہو جائیں، لیکن جانوروں کا بائبل میں لکھا کہ بھیڑ بکریوں کا خون ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی صرف پاپ شمع ہو سکتے ہیں۔
مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارے پاپوں کا افزانہ دیا گیا ہے, اٹونمنٹ ہوئی ہے, ساڈے پاپ معاف کیتے گئے نے. اور بائبل چ لکھیا ہے پہلا یوحنا دوسرا باب دی دوسری آیت ہے کہ نہ صرف ساڈے پاپ بلکہ تمام دنیا دے پاپ جڑے نے وہ یسوع مسیح دے لہو دے نال معاف کر دیتے گئے نے. اگر تواڈے کول بائبل ہے تے میرے نال مل کے کھولو, اگر نہیں ہے تے بائبل خریدو پڑھو, اگر نہیں بائبل تانوں اویلیبل تے یوٹیوب تو گوگل تو ڈاؤن لوڈ کر لو, نہیں تے مینوں لکھو, میں تانوں بائبل بھیجاں گا پنجابی دی تاکہ تسی دیکھ سکو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ایتھے وچن رب دے وچن دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ نہیں لکھیا ہویا, یا میں اپنے کول ہی لاندا پیا ہاں. پہلا باب ہے پہلا یوحنا دا عام خط, پہلا باب دی پہلا یوحنا دوسرا باب دی دوسری آیت. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. اے جڑا یسوع مسیح دا لہو ہے اے نہ صرف میرے پاپاں لئیے, نہ صرف تواڈے پاپاں لئیے, اے صرف کرسچناں دے پاپاں لئی نہیں ہے, اے مسیحاں دے پاپاں لئی نہیں ہے, اے پوری دنیا دے پاپاں لئیے. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਰਾ جو پورے جہان دا گناہ اٹھا لیا انہیں اپنے لہو نو بہایا. اور میں افسیوں اسی پڑھنے افسیوں دا خط دا پہلا باب اسی 7ویں آیت ہے بائبل دے وچوں. پھر میں تانوں کہاں گا بائبل پڑھو تاکہ تانوں سمجھ آئے میں جو کچھ کہنا پیا واں کی کہنا پیا واں. تے اودے وچ لکھیا دا ہے افسیوں دا خط دا پہلا باب, اودے وچ اسی پڑھنے ہم کو اس میں سانو اودے وچ یعنی یسوع مسیح دے وچ اس کے خون کے وسیلہ سے سانو یسوع مسیح دے وچ اودے لہو دے وسیلے دے نال مخلصی کی ہے لکھیا ہے یعنی گناہ دی معافی. مخلصی دا مطلب ہے گناہ دی معافی, نجات, پاپاں تو شمع, پاپاں تو چھٹکارا, پاپاں تو رہائی. کس طرح ملتی ہے؟ وہ دے فضل دی دولت دے موافق حاصل ہے. پاپاں تو چھٹکارا مخلصی یسوع مسیح دے خون دے وسیلے نال ہو گئی ہے. قصور معاف ہو چکے نے, گناہ معاف ہو چکے نے, معافی مل چکی ہے. یسوع مسیح نے جدوں وہ اپنے چیلے نال آخری انہیں کھانا کھادا اپنے صلیب تے جان تو پہلوں, انہیں کیا کہ اے میرا خون ہے جو تواڈے بلکہ ساری دنیا دے پاپاں لئی بہایا جا رہا ہے, تسی اینو پیو. انہیں کہا کہ جو کوئی میرا خون پیندا تے میرا گوشت کھاندا ہے او دے وچ زندگی ہے. ہن تسی کہو گے پادری صاحب کداں دی گل کر دے, اسی کوئی کارنیورس ہاں, اسی کوئی زومبیز ہاں, اسی کوئی ڈریکولا ہاں جڑا یسوع دا خون پیے یا دا گوشت کھائیے. انہیں مثال دیتی سی کہ میں ہی ہوں روٹی جڑی بیابان اتری سی موسیٰ دے زمانے دے بارے چوں نے کیا جو آسمان تو من اتریا سی. من دا مطلب ہے خدا دا کلام. تے انہیں کیا کہ میرا لہو ہے جڑا پوری دنیا دے گناہ لئی بہایا جاندا پیا وے, میری یادگاری چ یہی کیا کرو. اور اعمال دی کتاب 5واں باب دی 31ویں آیت, ایکٹس آف دا اپوسٹل, اعمال دی کتاب چیلیاں دے کم, پریتاں دے کم, ایک کتاب ہے بائبل دے وچ 5واں باب ہے, 5واں تہائی تے اودے وچ لکھیا ہے 31ویں آیت دے وچ, تسی پڑھ سکدے ہو نہیں تو گوگل تے سرچ کر لو. اور اسی کو خدا نے مالک اور منجد ٹھہرا کر اپنے دائنے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. یسوع مسیح جڑا وہ گناہ دی معافی بخشدا پیا وے. خدا نے انہوں بھیجا کہ وہ لوکاں نوں گناہ معاف کرن دی جڑی وہ بشارت دے, گناہ انہاں دے معاف کر دے. اور ایسے ہی کتاب دی 26ویں باب چ لکھیا تھا 17ویں 18ویں آیت دے وچ, 26واں باب ہے وہ 17ویں 18ویں آیت ہے اعمال دی کتاب, اینو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا. ایتھے
اس طرح رابطہ کلام کہہ رہے ہیں، میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جس کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ پاپاں دی معافی، گناہاں دی معافی یسوع مسیح دے اُتے ایمان لیان دے وسیلے نال ملدی ہے۔ کلسیوں دا خط دا پہلا باب ہے 13ویں 14ویں آیت پڑھنے ہاں۔ اج میں تانوں کلام دے زیادہ حوالے اس لیے دینا چاہنا کہ تسی کلام پڑھو، تانوں شوق ہوئے کہ واقعی لکھیا دا کہ نہیں لکھیا دا یا اپنے کولوں لاندا پیا ہے۔ کلسیوں دا خط پہلا باب 13ویں 14ویں آیت پچھلے پروگرام چ بھی سا ویکھی سی کہ جدے وچ سانوں مخلصی یعنی گناہ دی معافی او دے خون دے باعث حاصل۔ سو یسوع مسیح دا خون ساڈے پاپ شمع کر دیندا وے، او دے وچ قدرت ہے۔ جدوں اسی لہو نو پکارنے، اس لیے جدوں یسوع مسیح دے لہو نو پکارنے ہاں او دا لہو سانوں تو چھڑدا ہے۔ کدی تسی دیکھیا کہ لہو دے نال کوئی چیز دھل کے پاک صاف ہو گئی ہوئے؟ خون دا کلر کی ہے؟ لال۔ یسوع مسیح دے بارے چ لکھیا دا ہے او دا لہو، او لہو دی چھڑکی پوشاک پائے ہوئے میں۔ یہ کون ہے جو چلا آتا ہے جو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے؟ او برا وے، او میمنا وے، وہ لیمب آف گاڈ ہے جنہوں ذبح کیتا گیا صلیب دے اتے۔ لہو جڑا وہ موت تو بچاندا ہے۔ پرانے نیم دے وچ جدوں بنی اسرائیل نوں مصر وچوں رب نے کڈیا انہاں دی غلامی وچوں، اس طرح رب سانوں پاپاں دی غلامی وچوں، شیطان دی غلامی وچوں کڈنا چاہندا ہے۔ تے اس ادوں کی ہویا کہ بنی اسرائیل نوں حکم دیتا موسیٰ دے دوارا کہ اپنے گھروں کے جو چوکھٹے ہیں ان کے اوپر اور سائڈز پر، دروازوں کے اوپر خون لگا دو۔ رات کو جب میں مصر میں سے گزروں گا تو جس گھر کے اوپر خون نہیں لگا ہوگا اس کے میں پہلوٹے بچے کو مار دوں گا۔ جنہاں لوگوں نے اسرائیلیاں نے اوتھے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک برا ذبح کیتا، ہر خاندان نے ایک برا ذبح کیتا، اس برے دا خون لا لیا اپنے بویاں ہوتے، دروازوں کے اوپر اپنا خون لگا لیا۔ رات کو جب موت کا فرشتہ گزرا، خداوند نے ملک مصر میں جب ٹور کیا رات کو، جس گھر کے دروازے کے اوپر خون نہیں تھا اس گھر کے اندر موت آ گئی۔ آج بھی اگر ہم نے یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو کر پاک اور نہیں صاف کیا، معافی نہیں حاصل کر لی، تو ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یسوع کا خون ہمیں موت سے بچاتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع کا خون معاف کرتا ہے پاپوں کو شمع کرتا ہے۔ جب پاپ شمع ہو جاتے ہیں تو موت شمع ہو جاتی ہے، موت ختم ہو جاتی ہے۔ جانوروں کا خون ہمارے پاپوں کو شمع نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کا خون زندہ ہے، خون میں جان ہے، اور خون پاک ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے پاپ شمع کر سکے۔ وہ پاک خون یسوع مسیح کا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اسی کو مالک ٹھہرایا، منجی ٹھہرایا، تاکہ اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں خون جو ہے وہ قیمت دی گئی، ہماری خون کے سبب سے خریدے گئے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے ہماری قیمت دی گئی ہے، خون ہماری قیمت ہے۔ اس خون سے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا، اپنا خون دے دیا اور ہمیں خرید لیا۔ یہ خون اس نے جا کر آسمان پر جو آلٹر ہے، جو مذبح ہے، باپ کے حضور میں پیش کر دیا، کیونکہ صبح سویرے جب یسوع مسیح، جب ہم ایسٹر کا پروگرام دیکھیں گے پھر I will tell you more about، جب صبح سویرے یسوع مسیح 4 ساڑھے 4 کے درمیان جو ٹائم تھا زندہ ہوا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ This will be our next in April۔ آج اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر نہیں لیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیں،
جب آپ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیں گے تو آپ کے پاپوں کو क्षमा کیا جا سکتا ہے۔ خداوند، اس وقت میں دیکھنے والوں پر تیرا خون چھڑکتا ہوں، ان کے گھروں پر، ان کی گاڑیوں پر، تیرا خون جو پاک اور صاف کرتا ہے ان کی زندگیوں میں آ جائے۔ ان کے حالات کو تو جانتا ہے، ان کے پاپوں کو صرف تو ہی क्षमा کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص بکروں کا، بچڑوں کا خون پاپ क्षमा نہیں کر سکتا، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا خون پاپ क्षमा کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تیرے لہو کو ان کی زندگیوں پر مانگتے ہیں، ان کے دلوں پر تیرا لہو آ جائے۔ تیرے لہو کی قدرت سے ان کے گھروں میں میریکلز ہوں، بیماریاں چلی جائیں، موت کا فرشتہ چھوڑ دے۔ تو نے دعا کو سنا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا۔ اگلے مہینے جب ہم اپریل میں آئیں گے تو یسوع مسیح کی صلیب اور جی اٹھنے کے بارے میں دیکھیں گے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک کرنے والوں کے لیے، ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ سو ویٹ کیجیے گا، نیکسٹ جو منتھ ہوگا اس میں ہم نئی سیریز شروع کریں گے، صلیب کا پیغام۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ کا ہوسٹ زیبدیل پیٹر آپ کو پھر سے ایک بار تھینک یو کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس پروگرام کے لیے جوائن کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا اور آپ ہمیں آنے والے ہفتوں میں پھر سے جوائن کرتے رہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ Minerva Indian Cuisine provides genuine and authentic Indian cuisine from our motherland, India. Minerva serves a gourmet trail of multiple recipes prepared by special chefs from India. Minerva caters and hosts all your special events. Minerva Indian Cuisine in the heart of Fairfax, Virginia, 703-383-9200. Minerva serves the tastes of India to your table with style, flair, and savor. Minerva, 703-383-9200.